اللہ اکبر، علم حاصل نہیں کرتے اس لیے ماں باپ کے حق کی ادائیگی نہیں کرتے، علم حاصل نہیں کرتے اس لیے بیوی کا حقوق کے حقوق نہیں جانتے، علم حاصل نہیں کرتے اس لیے شراب میں، جوئے میں اور الگ الگ جرائم کے اندر مبتلا ہے۔ آج یہ آپ کو بتاؤ، اللہ اکبر، بہت سارے گناہوں کے اندر آج تو گناہ شباب پر ہے، بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو ہماری قوم کے 16 سال کے لڑکے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہے وہ 3 ہیں، اور یہ 3 گناہ بہت کثرت سے عام ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 ناجائز تعلقات افیئر کے حوالے سے، نمبر 2 جوا، اور نمبر 3 شراب۔ یہ تو علم کی کمی ہے، لیکن یاد رکھنا علم کی کمی کوئی عذر نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ اکبر، آج شاید ہی کوئی لڑکا ایسا ہوگا یا الا ماشاءاللہ کوئی بیٹی ایسی ہوگی، آپ برا نہیں مانے، سب کی بات نہیں کرتا، میں چند کی بات کرتا ہوں، لیکن حالات یہ ہے جہاں تک میں اللہ پاک ضرورت ہے، خدا کرے میرے دل کا درد وہاں تک پہنچے، قوم کی بیٹیاں اللہ اللہ اجنبی لڑکوں سے بات کریں، نوجوان لڑکے اجنبی لڑکیوں سے بات کریں، اور پھر اس کو گرل فرینڈ کا نام کوئی دے دے، کوئی اس کو جو ہے وہ اللہ اکبر بوائے فرینڈ کا نام دے دے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دین سیکھو تو دین آپ کو بتائے گا۔ چچا زاد بھائی سے، سگے چچا کے بیٹے سے بھی بالغ لڑکی کو پردہ کرنا ویسے ہی فرض ہے جیسے اجنبی مردوں سے پردہ کرنا فرض ہے۔ جو مذہب چچا زاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو، جو مذہب ماموں زاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو، جو مذہب پھوپھی زاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو، آخر اس مذہب کے ماننے والے کالج کے اندر کیسے فرینڈ بنانے لگے، اسکولوں کے اندر کیسے فرینڈ بنانے لگے، اور فیس بک پہ بیٹھ کے کیسے فرینڈ بنانے لگے۔ دنیا مجھے چاہے جو نام دے، میں اس کو گالی سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا، بیٹیوں کے ہاتھ میں تسبیح اور بیلن اچھا لگتا ہے، بیٹیوں کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بچیاں گالیاں دے تو چاہے دے لیں، لیکن میں اپنی قوم کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، بیٹی اگر 5 لاکھ کے زیور مانگے، بیوی اگر 5 لاکھ کے زیور مانگے، اس کو 5 لاکھ کا زیور لا کر کے دے دینا، 5 کی بجائے 10 لاکھ کا لا کر دے دینا اگر اللہ نے حیثیت دی ہے، لیکن 5000 کا اسمارٹ موبائل لا کر کے مت دینا، اس لیے کہ آج گھروں میں بیٹھ کر کے جو ناجائز تعلقات کی وبا عام ہو رہی ہے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ اسمارٹ فون ہے۔ بیٹیوں کو اسمارٹ فون نہ دو، اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو صرف فون پر بات کرنے کے لیے کوئی ہلکا پھلکا سا ایسا ہو جس میں تصویریں نہ ہو، جس میں انٹرنیٹ نہ ہو، اس میں آبرو بچانے کا ذریعہ ہے، ورنہ یاد رکھو آج فیس بک نے وہ دن دکھائے کہ شریف گھروں کی بیٹیاں بھی دوسروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آئی ہے۔ اللہ اکبر، کیا طوفان انٹرنیٹ کے جنگل نے وبا کیا ہے، اس کا اندازہ شاید یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو ہمارے یہاں بیٹی کی عزت کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان بیٹی کی آزادی نہیں چاہتا، ہم کہتے ہیں بیٹی کی آزادی اس لیے چاہے تم بھیڑیا یہ ہے کہ بکری کو تیرے کھوٹے سے کھول کے آزاد کر دے تاکہ میں اچھک لوں آزادی کے نام پہ۔ سن لو، بکری کی بھی بھلائی اس میں ہے اور مالک کی بھی بھلائی اس میں ہے کہ جس کو کھوٹے پہ رکھنا چاہیے اس کو کھوٹے میں رکھے، جس کو گھر میں رکھنا چاہیے اس کو گھر میں رکھے، اور جس کو آزاد رکھنا چاہیے اس کو آزاد رکھے۔ آزاد کتے پھرا کرتے ہیں، پالتو شریف بکریاں نہیں پھرا کرتی۔ تو اسلام کسی بھی بکری کو کسی بھیڑیے کے حوالے کرنے کا قائل نہیں ہے۔ اگر پاپ کے بھیڑیے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے، عورتوں کو آزادی کے نام پر ننگا کر کے اپنی ہوس نکالنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو دانا دینا ہے دے دو، لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھ کر بتائیں گے کہ بیٹیوں کو پردے میں رکھنا یہ ظلم نہیں ہے بلکہ بیٹی کی قیمتی ہونے کی علامت ہے۔ پردے میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں، پردے میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کر رہے ہیں۔ ہر پردے میں رکھی ہوئی چیز پہ ظلم نہیں ہوتا۔ دیکھو سبزیاں روڈ پہ بکتی ہے لیکن سونا روڈ پہ نہیں بکتا بلکہ بڑے اہتمام سے بکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبزی سستی ہوتی ہے، سونا قیمتی ہوتا ہے، ہیرا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو سونار کی دکان پہ ہیرا نہیں ملتا بلکہ اس کے لیے اور اہتمام ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو
آتی ہے. مثال کے طور پہ میں اکثر اپنی بہنوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، دیکھو ہمارے مذہب نے جس کو قیمتی سمجھا اس کو پردے میں رکھا، اور پردے میں دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قیمتی ہے. مثال کے طور پہ دنیا میں کروڑوں قبریں موجود ہیں، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کروڑوں قبریں موجود ہیں، ایک تو نہیں. آپ کے جھارکھنڈ میں کروڑوں قبریں ہوگی، کروڑوں کی بات کرو، کروڑوں قبریں ہوگی، ڈھونڈو گے تو اللہ اکبر. لیکن دیکھ لو ساری قبریں ننگی پڑی ہوئی ہے، لیکن جب ہم کسی قبر پر گلاف پڑا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کو چادر کے نیچے پردے میں دیکھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کسی شرابی کی قبر نہیں ہوگی، کسی جواری کی نہیں ہوگی، کسی زانی کی نہیں ہوگی، بلکہ یہ قیمتی قبر ہے. اس لیے اس میں کپڑا اور پردہ ڈال دیا گیا ہے، اس میں گلاف ڈال دیا گیا ہے. اسی طرح دیکھو دنیا کی ساری مسجدیں بے پردہ ہے، لیکن جو مسجدوں میں سب سے افضل بڑی مسجد ہے جسے کعبۃ اللہ شریف کہتے ہیں، اس کو گلاف میں ڈھک کر کے بتایا گیا ہے. اور مسجدیں الگ ہے، دلی کی جامع مسجد کی عزت الگ ہے، مگر وہ بے پردہ ہے اور اللہ کے کعبے کی حرمت الگ ہے، اس لیے اس کو پردے میں کر دیا گیا ہے. پتا چلا ہر عزت کی چیز کو پردے میں کیا جاتا ہے. دیکھو دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں، ساری کتابیں بے پردہ پڑی ہوئی ہے، لیکن قرآن کو پردے میں رکھا جاتا ہے. جس کتاب کو ہم پردے میں دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں، بخاری نہیں ہوگی، مسلم نہیں ہوگی، ترمذی نہیں ہوگی، ابن ماجہ نہیں ہوگی، سائنس ٹیکنالوجی الجبرا کی کتابیں نہیں ہوگی، یقیناً یہ اللہ کا قرآن ہوگا. اسی لیے اس کو پردے میں رکھا گیا. ساری کتابیں عزت والی میں بے عزت نہیں کر رہا ہوں، لیکن سب عزت والی میں جو عزت والی سب سے زیادہ کتاب تھی اس کو پردے میں رکھا. پھر دیکھو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے. اللہ اکبر. روح انسان کی زندگی کا اچھا چشمہ ہے. جب تک روح ہے تب تک انسان اسٹیج ہے، جب تک روح ہے تب تک محفل میں، جب تک روح ہے تب تک پارلیمنٹ میں، جب تک روح ہے وہ وزیر ہے، جب تک روح ہے وہ امیر ہے، جب تک روح ہے وہ عزت والا، جب تک روح ہے وہ عالم ہے، جب تک روح ہے وہ خطیب ہے، جب تک روح ہے وہ پیر ہے. لیکن روح نکل گئی تو لوگ یہ نہیں کہتے پیر صاحب کو اٹھاؤ، عالم صاحب کو اٹھاؤ، ایم ایل اے صاحب کو اٹھاؤ، ایم پی صاحب کو اٹھاؤ. نہیں، لوگ کیا کہتے میت کو اٹھاؤ، میت کو نہیں لاؤ. پتا چلا جب تک روح ہے ساری ڈگریاں اور القابات سلامت ہے. روح نکل گئی میت کے سوا کوئی اور نام نہیں. تو پتا چلا روح کتنی قیمتی ہے. اور انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح کا. پتا چلا روح قیمتی چیز ہے، جسم کو ظاہر کیا اور روح کو اندر چھپا لیا، یعنی کہ پردے میں رکھا کیونکہ وہ زیادہ قیمتی تھی. اسی طرح مذہب بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے عمل، ایک ہے عقیدہ. عمل کے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، عقیدے کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے عمل کو ظاہر رکھا اور عقیدے کو دل میں چھپایا. تو ہر چیز جو بہت زیادہ اہم تھی اس کو پردے میں رکھا. بلکہ اب کہنے کہ مخلوق کو بے پردہ کیا، اور مخلوق بنانے والا خالق خود اپنی شان کے مطابق پردے میں. پردہ ظلم ہے. اگر پردہ ظلم ہوتا تو خلاق کائنات پردے میں کیوں؟ پردہ ظلم نہیں ہے، پردہ تو عزت والوں کی علامت ہے، پردہ تو وقار والوں کی علامت ہے. اس لیے عورتوں سے کہتے ہیں جو ظالم ٹی وی پر آ کر بھونکے کہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے پردے کی وجہ سے، ان سے کہو ظلم تمہارے یہاں ہو سکتا ہے. ہماری عورت قیمتی، کتنی قیمتی ہے. ہماری عورت کا دوسرا نام سیدہ فاطمہ ہے، ہماری عورت کا دوسرا نام سیدہ زینب ہے، ہماری عورت کا دوسرا نام عائشہ صدیقہ ہے، ہماری عورت کا دوسرا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. اور اگر سمیٹ لیں اس کو، عورت کا نام یا تو ماں ہے، عورت کا نام یا تو بہن ہے، عورت کا نام یا تو بیوی ہے، عورت کا نام یا تو بیٹی ہے. چار روپ ہیں عورتوں کے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے یا بیٹی ہے. اب اندازہ فرمائیں اگر وہ بیٹی ہے تو بیٹی کو رسول اللہ فرماتے ہیں جس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی وہ خوشی کرے، وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے جنت اور رحمت ہے. پتا چلا بیٹی بن کے پیدا ہوئی تو جنت اور رحمت. اور اگر جوان ہو گئی تو اللہ اکبر، جوان ہو کر شادی کر کے کسی کے گھر گئی تو آقا فرماتے ہیں نیک بیوی شوہر کے لیے جنت. اور اس کے بعد فرمایا جب کوئی ماں بن جائے اور وہ فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. عورت بیٹی ہے تو جنت، بیوی ہے تو جنت، ماں ہے تو جنت. تو ہمارے یہاں جنت کا تصور یہ ہے، اور جنت ہمارے یہاں بے پردہ نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ زندہ باد. جو جنت ہو وہ بے پردہ نہیں ہے، بلکہ جنت
آسمانوں کے پردے میں رہے. اب ہمارے یہاں عورت جنت سے کم نہیں, کسی کی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. لوگوں نے جوؤں میں ہارا اس لیے ان کو اہمیت ہو یا نہ ہو, لوگوں نے گم کر دیا انہیں اہمیت ہو یا نہ ہو, لوگوں نے ان کا سودا کیا اہمیت ہو یا نہ ہو, ہمارے یہاں تو بڑی اہمیت ہے. اس لیے تو پہلی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ناجائز تعلقات کے حوالے سے بہت زیادہ معاملات بڑھ رہے ہیں.